بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم بیٹا نظم پڑھے مسلمان الجزائر، جو کہ مرزا محمود سرحدی کی لکھی ہوئی ہیں اور ان کی شاعری کے مجموعے اندیشِ شہر سے لی گئی ہیں۔ اس کے پہلے 3 بند ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا آخری بند پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی 10ویں کتاب کا صفحہ نمبر 132 نکالیں، اس پہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو۔ بیٹا الجزائر شمالی افریقہ میں واقع ایک اسلامی ملک ہے۔ 1847 میں فرانس نے الجزائر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 45 تک ہوئی، اس کے بعد الجزائر کے مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور آخر کار پھر 1962 میں الجزائر کے مسلمانوں نے آزادی حاصل کر لی۔ یہ طنزیہ اور مزاحیہ نظم ان دنوں میں لکھی گئی جب الجزائر کے مسلمان فرانسیسیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ اس نظم میں شاعر نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے، اور ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ اخوت کی کمی کا ذکر کیا۔ شاعر الجزائری مسلمانوں سے ہمدردی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا کام کریں جس کی وجہ سے تمہاری مدد کر سکے اور تم جلد آزاد ہو جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور تمہارے لیے دعائیں اور مالی مدد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم صرف ایک کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم تقریریں کریں اور ان تقاریر کے ذریعے تم پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ان تقاریر سن کر کسی قوم کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ تو تم ہم سے مالی، جانی اور سیاسی امداد کے لیے امید نہ رکھو۔ تمہیں اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو تمہیں خود جہاد کرنا ہوگا، اور تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور لڑتے رہو، اور انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ بقا شاعر: بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ شاعر نے مسلمانوں کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے کہ اب ہم میں وہ قوت ایمانی یا جذبہ جہاد باقی نہیں رہا۔ اب مسلمان صرف نام نہاد مسلمان ہیں، اور ان میں وہ جو سچے مسلمانوں والی خصوصیات باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی اقدام نہیں کرتے۔ اگر کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہے ہوتے تو باقی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، اور ان کی مالی مدد یا جانی جہاد میں حصہ نہیں لیتے، اور نہ ہی وہاں جا کے جہاد میں شرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف مسلمان جو ہیں صرف گفتار کے غازی ہیں اور کردار کے غازی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ یعنی جلسے جلوس تو بہت کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں اور احتجاجی مظاہرے بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے شاعر یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جہاد جاری رکھو، اور آخر کار تمہیں آزادی مل جائے گی، اور اس کے لیے تمہیں خود کوشش کرنی ہوں گی، اور ہم سے توقع نہ رکھنا کہ ہم عملی طور پہ تمہاری مدد کریں گے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں: اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور جہاد حریت کا نعرہ بے باک ہے لب پر، جہاد حریت کا نعرہ بے باک ہے لب پر، نہ ہے سامان لڑنے کا، بھروسہ ہے فقط خدا پر۔ بیٹا نظم ہماری مکمل ہوگی ہے، اب ہم اگلی ویڈیو میں اس کی مشقی سوالات کرتے ہیں۔